بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو، اور بے شک یہ نماز جو ہے یہ بھاری ہے سوائے ان لوگوں کے جو عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، خشوع اختیار کرنے والے ہیں، ان پر یہ نماز بھاری نہیں ہے۔ یعنی یہ نماز بھاری ہے مگر سوائے ان لوگوں کے جو خشوع کریں گے، خشوع کرنے والے یعنی عاجزی اختیار کرنے والوں کے لیے یہ نماز بھاری نہیں ہے، اور باقی لوگوں کے لیے کیا ہے، نماز بھاری لگتی ہے ان کو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ، اب صبر سے مدد مانگنے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے صبر کے ذریعے آپ نے کیا کرنا، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی ہے۔ اچھا، بعض لوگ اس کا مطلب غلط لیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا تو جائز نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ تو خود قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں کہ نماز سے اور جو ہے صبر سے مدد مانگو، یہ غیر اللہ میں شمار ہو رہا ہے، تو ہم یہ غیر اللہ سے مانگ سکتے ہیں؟ یعنی وہ اس آیت کو لے کر اس کا غلط مطلب نکالتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگ سکتے ہیں، جیسا کہ اس آیت میں بتایا گیا کہ آپ نماز سے اور صبر سے جو ہے مدد مانگیں۔ ہم نے کسی سے مدد نہیں مانگ رہے، ہم یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ذریعے کی بات کر رہے ہیں کہ یعنی آپ اس کے ذریعے سے، جیسے کہ اگر انسان کسی پریشانی میں ہے، کسی دکھ میں ہے، کوئی تکلیف میں ہے، کوئی آزمائش ہے، رزق کی تنگی ہے، گھر میں کوئی اور مصیبت ہے، تو اس وقت کیا کرنے کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا؟ کوئی آزمائشیں اگر آپ کے اوپر آ جاتی ہیں تو آپ نے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے، لوگوں کے آگے رونے کے بجائے آپ نے کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے، اور یہ صبر کے ذریعے جو آپ نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے، یہ مراد ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو نا صبر غیر اللہ ہے تو آپ غیر اللہ سے جا کے مدد مانگیں۔ یہاں پہ غیر اللہ سے مدد مانگا نہیں جا رہا، یعنی مدد ہم پھر بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی پریشانی وغیرہ آ جاتی ہے، کوئی آپ کو دکھ تکلیف کوئی آزمائش آتی ہے، تو آپ صبر کریں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے صبر کا اجر یہ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو پرسکون کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ جو آپ کے اوپر کوئی آزمائش ہے تو اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور کر دیں گے، اس آزمائش کو دور کر دیں گے۔ تو یہ مدد مانگنے سے مطلب یہ ہے۔ اور نماز سے مدد مانگنے سے کیا مطلب ہے؟ نماز کے ذریعے مدد مانگنے سے یہ مطلب ہے کہ وہی بات ہے، اگر آپ کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، یا کوئی تکلیف پہنچتی ہے آپ کو، تو آپ کیا کریں، آپ 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ نماز کے ذریعے، یعنی آپ نماز پڑھیں گے تو اس نماز کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس پریشانی کو دور کر دے۔ جیسے ہم کوئی حاجات پوری کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، 2 رکعت صلاۃ حاجات پڑھ لیتے ہیں، یا کوئی استغفار کرتے تو ہم 2 رکعت صلاۃ استغفار پڑھ لیتے ہیں۔ تو یعنی اس طرح نماز سے مدد حاصل کرنا ہے۔ تو یہاں پر اس آیت کا مطلب یہی بنتا ہے کہ آپ نے نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے جو ہے وہ مدد حاصل کرنی ہے، نہ کہ ہم غیر اللہ کو پکار رہے ہیں، یعنی غیر اللہ سے مدد نہیں مانگ رہے ہیں۔ بعض لوگ اس کا مطلب بہت غلط نکالتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں کہ آپ غیر اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ یہ غیر اللہ سے مدد مانگنا مراد نہیں ہے، اس کے ذریعے بات کرنا مراد ہے کہ یعنی آپ نماز پڑھیں اور نماز کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، صبر کریں، صبر کرنے سے آپ کو اللہ تعالیٰ اجر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی جو آزمائش ہے، آپ کے اگر کسی چیز میں مبتلا ہیں، کسی آزمائش میں مبتلا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس نماز کے ذریعے آپ کو، یہ صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کی وہ پریشانی دور کر دیں گے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے آگے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اگر اللہ سے تعلق مضبوط ہے، اللہ تعالیٰ سے آپ کا ریلیشن اس طرح ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کو سکون ملتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خشوع کرنے والے ہیں، عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، اسی لیے آپ کا نماز میں دل لگ رہا ہے۔ اگر آپ کا نماز میں دل نہیں لگ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عاجزی اختیار کرنے والے، خشوع اختیار کرنے والے نہیں ہیں، اس وجہ سے آپ کا دل نہیں لگ رہا۔ اور یہ نماز جو ہے یہ ایک بعض بندوں پر ایسی ہوتی ہے کہ کوئی بوجھ ہے، بس وہ جلدی جلدی فرض ادا کرتے ہیں، یا پھر 2 سجدے کر کے بس اٹھ کے آ جاتے ہیں، اور وہ اپنے سر سے بوجھ اتار رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کہیں ہمارے سر سے یہ چیز ٹل جائے۔ اصل نماز یہی ہوتا ہے کہ اگر نماز کو ہم دیکھیں کہ اس کے حق کے ساتھ ادا کرنا ہے، تو اس کا حق یہی ہوتا ہے کہ آپ نماز کو اس کے حق کے ساتھ ادا کریں، آپ نے خشوع خضوع آپ ایسے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یعنی اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ یعنی اللہ کی عبادت ہمیں ایسی کرنی ہے کہ ہم جو ہے اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر تم اتنا نہیں کر سکتے ہو، یعنی یہ نہیں کر سکتے ہو کہ یعنی تم اللہ کو دیکھ رہے ہو،
تو پھر یہ یقین رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر جب انسان کو یہ یقین آ جائے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اگر یہ ہم گمان ذہن میں رکھ کر ایسا عزم کر کے اگر ہم عبادت کریں گے تو عبادت میں لذت بھی آتی ہے، اور انسان کے لیے گناہ سے بچنا بنسبت ویسے آسان ہو جاتا ہے۔ اگر ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، جیسے ہم کسی کے سامنے گناہ نہیں کرتے ہیں، کسی کے سامنے ہم جو ہے کوئی غلط کام نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ چیز کا ڈر ہوتا ہے کہ یعنی فلاں بندہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یا پھر کیمرے کے سامنے ہم کوئی گناہ نہیں کرتے ہیں اس لیے کہ ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ فلاں بندہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ہم وہ گناہ نہیں کرتے ہیں، ہم گناہ سے جلدی بچ جاتے ہیں۔ تو اگر ہم ایسا ہی گمان کر کے ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، تو ہمارے لیے گناہوں سے بچنا اور ہر چیز سے بچنا ہمارے لیے زیادہ آسان ہو جاتا ہے کہ جب ہم یہ گمان کر لیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور پھر اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ نماز میں اور جو عبادت میں لذت بھی آ جاتی ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ ہر رات کو آپ مراقبہ کر لیا کریں۔ مراقبہ کا مطلب یہ کہ کچھ ٹائم آپ نے آنکھیں بند کر کے اپنے ذہن میں عزم کر لینا ہے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، کہ اور آپ نے سارے دن کا مراقبہ کرنا ہے کہ آپ نے سارے دن میں کیا کیا اعمال کیے ہیں، کیا کیا گناہ کیے ہیں۔ اور جو ہے اس مراقبے میں یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر ہم مراقبہ کرتے ہیں تو ہمیں پھر ہر وقت اس چیز کا احساس ہوتا ہے، ہمیں اللہ کی نگرانی کا ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اور ہم اللہ کے سامنے یہ گناہ کیسے کر سکتے ہیں۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم جب اپنا مراقبہ کرتے ہیں تو ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے گناہوں سے بچنے میں۔ دوسری بات یہ کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا اگر کوئی ایک نماز چھوڑ بھی دیں تو اس سے کیا فرق پڑے گا، یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم فجر میں اٹھ نہیں پاتے ہیں تو ہم جو ہے نماز چھوڑ دیتے ہیں اور ہمیں اس کی پرواہ بھی نہیں ہوتی، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ایک نماز ہی تو چھوٹی ہے، باقی 4 تو پڑھی ہیں۔ یا کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ عشاء کے ٹائم بہت تھکاوٹ ہوئی ہوتی ہے، سارے دن کی جو ہے تھکاوٹ ہوئی ہوئی ہوتی ہے کام کر کے، تو وہ بندہ عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، باقی 4 نمازیں تو ہم نے پڑھی ہیں اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دیکھیں کبھی یہ نہ سوچیں کہ ایک نماز چھوڑنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کچھ فرق نہیں ہوتا ہے اس سے کہ ہم نماز چھوڑ دیں۔ فرق نماز چھوڑنے سے نہیں بلکہ اس تعلق جو ہمارا اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا ریلیشن ہوتا ہے وہ کمزور پڑنے لگ جاتا ہے، اس میں فرق آ جاتا ہے۔ نماز چھوڑنے سے فرق نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے ہمارا، اس میں جو ہے فرق آنے پڑ جاتا ہے، اور ہم جو ہے وہ ریلیشن پھر اللہ سے قائم نہیں کر پاتے ہیں جب ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، یا نمازوں کے اپنے سجدوں کو چھوڑ دیتے ہیں یا اپنے سجدوں کو چھوٹا کر دیتے ہیں، تو ہمارا پھر اللہ کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ جو چیز بندے کو اپنے رب سے جوڑے رکھتی ہے وہ صرف نماز ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جو بندے کو اپنے رب کے ساتھ جو ہے تعلق کو اور بڑھاتی ہے، اور اپنے رب کے ساتھ جڑے رہنے کے ساتھ یعنی یہ نماز بہت زیادہ قریب لے جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے۔ تو دیکھیں نماز اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ دل میں آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ کمزوری آنے لگ جاتی ہے، انسان کو رونا نہیں آتا ہے اپنی گناہوں پر، اور انسان کا دل سخت ہونے لگتا ہے، اور جب انسان کا اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہوتا ہے، جو رشتہ ہوتا ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، تو پھر انسان دن بدن وہ پیچھے رہ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ تعلق کمزور ہونے لگ جاتا ہے۔ نماز صرف ایک فرض عبادت سمجھ کر نہ کر لیں کہ بھائی ہم نے اپنے فرض جو ہے نا سر سے اتارنا ہے، بلکہ اسے یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ جو ہے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اپنے رب کے سامنے بہت قریب سمجھتا ہے اور ایسا سمجھتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہے۔ تو اگر نماز میں کبھی کمی ہو جاتی ہے یا کمی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں تو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ اب ٹھیک ہم سے نماز میں کوتاہیاں ہو رہی ہیں تو آپ مایوس ہو کے بیٹھ جائیں، اللہ تعالیٰ مایوسی کو ناپسند کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کی نماز میں کوتاہی ہو رہی ہے تو آپ پریشان نہ ہوں، اور جو ہے آپ ایک قدم آگے بڑھائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی طرف اور بڑھ کر آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ نماز جو ہے بے حیا و برے کاموں سے روکتی ہے، اور نماز جو ہے وہ خاشعین کے علاوہ باقی لوگوں پر بھاری ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ خشوع اور خضوع اور مطلب کہ جیسا نماز کا حق ادا کرنا چاہیے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر ہمیں جو ہے اپنے بچوں کا، بڑے تو پڑھ لیتے ہیں لیکن ہم اپنے بچوں پر دھیان نہیں دیتے، وہ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں لیکن ہم ان کو نماز کا نہیں کہتے ہیں، تو ہمیں اپنے بچوں کے لیے خاص طور پر ان کو نماز کا پابند بنانا ہے۔ چھوٹی سی عمر میں ان کو اپنے ساتھ کھڑا کر لیں اور ان کو نماز کا پابند بنائیں، یعنی
ان کو بے شک ان کو نماز نہیں بھی آتی ہے، لیکن اگر آپ ان کو جائے نماز کے اوپر اپنے ساتھ کھڑا کریں تو بچے جب تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو ان کو اس چیز کی خود بخود فکر ہونے لگتی ہے کہ ہم نے نماز ادا کرنی ہے۔ جب 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کے عادی بنائے، 10 سال کا ہو تو اسے نہ پڑھے تو اس کو جو ہے ہلکا سا ڈرائیں، تھوڑا سا ان کو اگر ہاتھ بھی اگر آپ ان کے اوپر اٹھا لیں تو اجازت ہے اس چیز کی کہ آپ بچے کو اگر وہ نماز نہیں پڑھتے تو آپ ان کو تھوڑا سا ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے یا ان کو تھوڑی سی لگا کے ان کو نماز پڑھائیں، تاکہ جو ہے جب بچے بالغ ہو جائیں تو آپ کے بچے جو ہے وہ پراپر مکمل طور پر وہ نماز کے پابند ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے خشوع و خضوع کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ اور وقت پر نماز پڑھنے کا پابند بنائے، آمین۔